ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، کچھ ایسے اعلانات کروائے گئے ہیں اٹاری پر کہ فصلوں کی کٹائی جو ہے 2 دن میں مکمل کر لی جائے. اسے کیا سمجھا جائے؟ بھارت کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے یہ پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ یہ کہلوایا جائے. وہ میسج در حقیقت ان کسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے. یہ یہاں پریشانی جو ہے وہ پیدا کی جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ نظریاتی ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سے عقلی تقاضے آپ پورے نہیں کرتے. ہندوستان کی حکومت ایک نظریاتی انداز میں وہ علاقے کی صورتحال کو دیکھتی ہے، اور ان کی جو ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ساؤتھ ایشیا جو پورا ریجن ہے اس میں انڈیا کی بالادستی قائم رہے. اب بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل گیا. پاکستان تو ہمیشہ ہی آٹونومس ایکٹ کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے، اس نظریاتی فریم ورک کی وجہ سے، جہاں ان کو جو سپورٹ حاصل ہے وہ صرف وہاں کے جو RSS کے ایلیمنٹ ہیں یا وہ جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کو ہم سنگھ پریوار کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کے نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہاں کی جو لیفٹ کی پارٹیز ہیں اور سینٹر کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ویوز وہ نہیں ہیں جو حکومت کے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ میڈیا پہ زیادہ آتا ہے، اس لیے کہ ایک تو نیشنلزم کا کارڈ کھیلا جاتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ پھر کرٹیسزم کم کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت بڑی آسانی سے میڈیا میں ایسے لوگوں کو ایڈوانس کروا سکتی ہے، انکریج کروا سکتی ہے جو حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو خوب ڈنڈورا پیٹیں. تو یہی چیز ہم اس وقت ہندوستان میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اگر ہندوستان کچھ کر سکتا ہے تو ایک لمیٹڈ آپریشن پاکستان کے خلاف یا تو لائن آف کنٹرول پہ یا لائن آف کنٹرول کے پاکستانی والی سائڈ پہ کچھ کارروائی ہو سکتی ہے. ایک بڑی جنگ کا اس لیے امکان نہیں ہے کہ دونوں پاورز نیوکلیر ہیں اور کنونشنل جنگ میں ایسکلیشن کا خطرہ ہے. اور پاکستان کے پاس جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو نان کنونشنل ڈیفنس سسٹم ہے پاکستان کا، وہ بہت اپ ڈیٹڈ ہے. پاکستان کے پاس جو تھیٹر آف وار کے نیوکلیر ویپنز ہیں، جنہیں منیچرائزڈ نیوکلیر ویپنز ہم کہتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں جو لوکلی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کا اثر دور تک نہیں جاتا. تو وہ چیزیں پاکستان کے پاس سارا، اور پھر اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو وہ ڈیلیوری سسٹم ہے جسے ہم میزائل سسٹم کہتے ہیں، وہ بھی بہت مؤثر ہے جو کہ پورے ہندوستان کو کور کرتا ہے. لہٰذا یہ سب کو پتہ ہے اس بات پاکستان کی کیپیبلٹی کا. تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان میں بڑکوں کے باوجود وہاں پہ ماضی میں بھی ریشنل تھنکنگ فائنل ڈیسیجن پہ خاص کر جنگ کے معاملے میں آتی ہے، تو بڑکیں جاری رہیں گی. اور پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوشش پلے کرے، جس طرح اب تک انہوں نے کیا ہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے اس کا آپ رسپانس دیتے ہیں، لیکن ایسکلیٹ پاکستان سچویشن نہیں کر رہا. یہ ایسکلیشن اگر کرنی ہے تو انڈیا کو کرنے دیں، اور وہ صرف لمیٹڈ ایئر اسٹرائک ہو سکتا ہے اور یا لائن آف کنٹرول پہ ایکشن ہو سکتا ہے. وہ جو پنجاب میں بات کر رہے ہیں اٹاری کے علاقے میں وہ گندم کاٹ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ بھی ایک فالس آپریشن ہے جس پہ آپ کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ مانیٹرنگ ایئر سپیس کی اور بارڈر کی، خاص کر لائن آف کنٹرول کی، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس سٹیج پہ. اور دوسری بات وہی جو کل بھی میں نے کہی تھی کہ ڈپلومیسی کے کارڈ کو بہت مؤثر طریقے سے پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے، اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے دوسرے ملکوں کو اور خاص کر مغربی ممالک کے میڈیا کو مؤثر طریقے سے اور لاجیکل انداز میں پہنچائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان اپنی جو یہ شرارت کر رہا ہے اس میں ناکام ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈپلومیسی کے کارڈ کو احسن انداز میں ہمیں چلانا چاہیے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کی نظر میں جو کچھ لندن میں ہوا، یہ ایک ہنگامی رد عمل تھا یا پھر منظم کارروائی تھی؟ دیکھیے، یہ اس قسم کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، ایسے یہ اچانک نہیں ہوتے. اور وہاں پہ چونکہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ
سینٹیمنٹ جو کہ انڈیا میں پروموٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو انگلستان اور امریکہ میں بھی نظر آتے ہیں، ایسے ایلیمنٹ جو ایکٹیو ہیں، تو یہ ان کی طرف سے مظاہرہ ہے، تو اس پہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ برطانیہ کے جو پولیس ہے وہ اس سلسلے میں کافی کوشس ہوتی ہے اور وہ کارروائی کرتی ہے، جو کہ یہاں بھی جو ہے وہ کارروائی کی ہے، تو اس میں کوئی اتنی حیرانی نہیں ہے کہ یہ پروٹیسٹ کیا گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلانڈ پروٹیسٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے حلقے جو ان کے ہوتے ہیں وہ جو ہیں اس قسم کی کارروائی جو وہ کرتے ہیں، اور اس قسم کی کارروائی سے کوئی آپ کی ریپوٹیشن کو بہتری نہیں ہوتی، نہ ہی اس سے کوئی برٹش پبلک اوپینین جو ہے وہ انڈیا کے حق میں ہوگی کہ وہ انڈیا کے حق میں آ کے وہ جو ہے کرنے لگیں گے کوئی ایفرٹ، بلکہ یہ چیزیں منفی سمجھی جاتی ہیں اس قسم کا پروٹیسٹ۔ اگر آپ ویسے پروٹیسٹ کریں وہاں جا کے جو ہے ہائیڈ پارک میں جا کے پاکستان کے خلاف تقریریں کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پیسفل اگر پروٹیسٹ ہو اس میں بھی کوئی مائنڈ نہیں کرتا، لیکن جہاں وائلنس کا استعمال کریں جو اس سلسلے میں ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہو جاتا ہے نا کہ بنیادی طور پر یہ انتہا پسند ہیں اور یہ تشدد کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، جو کہ مغربی ممالک میں ایک اچھی پالیسی تصور نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، انڈیا کے لیے گڈ ول پیدا انگلستان میں نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے۔